وقت اذان نہ ہو رہی ہو. ارے اس وقت رات ہے, کسی ملک میں صبح بھی ہے, کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے, کہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے, کہیں عصر کی, کہیں مغرب کی, کہیں عشاء کی. آخری بات کر کے گفتگو سمیٹتے ہوئے اختتام میں لے جا رہا ہوں. اگر کوئی نادان نعوذ باللہ یہ کہے کہ حضور کا ذکر بند کر دو, بند ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح, بند ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بند ہو جائیں گے, حضور کا ذکر بند نہیں ہو سکتا. ارے ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی اذان ہو رہی ہے حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ, نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. نماز کس کی عبادت؟ زور سے بولو, نماز کس کی عبادت؟ نماز پڑھنی بھی چاہیے, صرف بتانے کا مقصد نہیں, نماز پڑھنی بھی چاہیے. نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی. سنو ذرا, نماز میں ہم سبحانک اللہم پڑھتے, اللہ کی تعریف ہو رہی, اللہ کی ثنا ہو رہی. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے. رکوع ہو رہا ہے, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ کہا جا رہا ہے, ربنا لک الحمد کہا جا رہا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا رہا ہے. یہ آخری نماز سے توجہ کرنا ذرا. ارے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان ہو رہی ہے, اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے, تسبیح ہو رہی ہے, تحلیل ہو رہی ہے. اور نماز کے اندر ہی, عبادت میں ہی حضور پر سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ. زور سے بولو, السلام علیکہ. ارے حضور پر سلام بھی ہو رہا ہے, حضور پر درود بھی ہو رہا ہے. ارے نماز میں بھی اللہ کا ذکر, حضور کا بھی ذکر, اذان میں بھی اللہ کا ذکر, حضور کا بھی ذکر, کلمے میں بھی اللہ کا ذکر, حضور کا بھی ذکر, ساری کائنات میں اللہ کا بھی ذکر ہے, محبوب پہ درود و سلام بھی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, پیارے آقا کی محفلیں ضرور سجائیں, لیکن خدا کے لیے سچائی کا دامن بھی تھا.